اب ایک حدیث دیکھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں کچھ عربی متن پڑھوں گا پھر کچھ صرف اردو ترجمے سے کام لوں گا تاکہ کچھ وقت بچ جائے۔ مشکات شریف جلد نمبر 3، کتاب الفضائل والشمائل، فضیلت اور خوبیوں کا بیان، یہ باب کا نام ہے۔ مشکات کی جلد 3 ہے اور حدیث نمبر 5894، 5894 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے صاحب مشکات نے حدیث نقل کی، کہتے قال، انہوں نے بیان کیا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، سرکار کی خدمت میں موجود تھے ہم سب صحابہ۔ وہوا یقسم و قسمہ، اور اللہ کے نبی کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، صحابہ کے درمیان میں کچھ مال آیا ہوا تھا، کہیں سے غنیمت کا مال تھا، جنگ سے آیا تھا یا کسی نے تحفہ دیا ہوگا۔ بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سرکار صحابہ میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ اب مال تقسیم کرنے کا انداز کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ جو اصحاب بدر ہوتے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی 313، ان کو رسول اللہ دگنا حصہ دیتے تھے، اور عام صحابی کو ایک حصہ۔ مثلا عام صحابی کو اگر 100 روپے دیے جائیں تو ان کو 200 روپے دیے جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام کی خاطر اس وقت انہوں نے جنگ کی تھی جب اسلام کمزور تھا، بظاہر قلیل تعداد میں تھا۔ اگر یہ 313 اسلام کے لیے اپنے خون کی قربانی اور نذرانے پیش نہ کرتے، اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ خود اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں یہی دعا فرمائی تھی، عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں، رب کائنات، یہ 313 کو میں نے میدان عمل میں لے آیا ہے، پروردگار ہمیں فتح سے نواز۔ اگر شکست ہو گئی، یہ مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بڑا مقام ناز تھا رسول کا، یہ جرت ہم نہیں بول سکتے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ناز ہے۔ وہ 313 کا اسلام پر، اہل اسلام پر اور قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے، سرکار دگنا دیتے تھے۔ وہوا یقسم قسمہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مال تقسیم کر رہے تھے، اتاہ ذو الخویصرۃ وہوا رجل من بنی تمیم، کہتے بنی تمیم کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ذو الخویصرہ تھا، ذو الخویصرہ اس وقت آیا سرکار کے پاس۔ کس قبیلے کا تھا یہ؟ بنو تمیم کا۔ فقال یا رسول اللہ، یہ تو مشکات کے الفاظ ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول، مگر ابن ماجہ نے، سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ نہیں ہے، اس نے کہا فقال یا محمد، اے محمد، نام لیا بدبخت نے، یہ بھی بے ادبی تھی، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فقال یا رسول اللہ عدل، ذو الخویصرہ کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لیجئے۔ معاذ اللہ، کس سے کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجئے؟ ذرا تصور کیجئے، رسول سے۔ کس رسول سے؟ جو خود سراپا انصاف ہے۔ میں یہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انصاف قائم کرنے آئے، وہ خود سراپا انصاف ہے، سر سے پیر تک وہ خود انصاف ہے۔ ان سے کہہ رہا ہے محمد، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو، انصاف سے کام لیجئے۔ میں کہتا ہوں واقعی یہ بدبخت تھا، اس کو یہی نہیں پتا تھا۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ یہ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر جائیں، کسی صحابی کی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی آپ انصاف سے کام لیجئے، 2 حصہ دیتے ہو آپ اصحاب بدر کو۔ ٹھیک ہے ایک جنگ لڑ لی، ہم نے تو 50 جنگیں لڑی ہے، تو یہ کیا برابری ہے؟ یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا رسول کا یہ فرمان ان کے کانوں تک پہنچ چکا تھا، اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ انہیں معلوم تھا خزانوں کا مالک تو رسول ہے، جس کا خزانہ ہو جس کو چاہے جتنا دے رہے ہیں، یہی احسان ہے، نہ دے تو کون کیا کر سکتا ہے، اس کی مرضی۔ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ منافق تھا، تو اس نے منافقت کے طور پہ کہا محمد عدل، انصاف سے کام لیجئے۔ فقال ویلک، اللہ کے نبی نے جملے ارشاد فرمایا تجھ پر خرابی ہو، تباہی ہو۔ اب ویلک کا میں جو اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویلک کے تو لفظی ترجمہ یہی ہوگا تجھ پر خرابی ہو۔
تف ہے تجھ پر. میں کہتا ہوں اب اس کا تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے فساد میں، کیونکہ نبی کے جملے ہیں، اور نبی جب کہتا ہے تو ظاہر و باطن سب دیکھ کر بولتا ہے نا. تو اب نبی یہ کہہ رہے تو بد عقیدہ ہے کم بخت، میننگ یہ ہو رہا ہے اس کا، تو بد عقیدہ ہے بدبخت، تیرا عقیدہ خراب ہے کہ تو مجھے انصاف سکھا رہا ہے. اور آگے کہا فَمَن يَعْدِلُ إِذْ لَمْ يَعْدِلْ، اگر میں ہی روئے زمین پر انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف قائم کرنے والا کون ہے؟ اگر میں ہی انصاف سے کام نہ لوں تو پھر کون ہے انصاف قائم کرنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہے، تلوار نکالی. اور میں کہتا ہوں شاید اعلیٰ حضرت نے حضرت عمر کو دیکھ کر یہ شعر لکھا ہوں گا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حضرت عمر کا پورا کردار یہی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کمبخت کا سر قلم کر دوں. اب ایک ایک حدیث پہ جملے پہ غور کریں اور حوالہ نوٹ کریں، پھر میں حوالہ دہرا دوں کیونکہ بات کی گفتگو بڑی اہم ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، بیان شاید ایسا پورا نہ ہو پائے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے ذہن و فکر میں اتار دوں. حوالہ نوٹ کریں، مشکات جلد 3 کتاب الفضائل والشمائل حدیث نمبر 5854، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 171 پر لکھا ہے. اسی حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 3 صفحہ 56 پہ لکھا ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے بخاری میں. اب بخاری کے بعد تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 3610، اور امام مسلم نے بھی لکھا اس حدیث کو حدیث نمبر 143 پر. اب آئیے حدیث کے پورا آگے کے الفاظ سنیں. حضرت عمر نے تلوار نکالی. ابو سعید کہتے رسول اللہ سے عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کمبخت کا سر قلم کر دو. سرکار نے فرمایا عمر تلوار میان میں رکھ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری جماعت ہے، جمعیت ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. اس کو ایک کو مار بھی دو گے تو تم پوری قوم پر قابو نہیں پا سکو گے. اگر ایک توصیف الرحمان بھی مر گیا تو وہابیت ختم نہیں ہونے والی. ایک معراج ربانی بھی مر گیا تو یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح آئیے. اور پھر کیسے کیڑے؟ تم جتنا زیادہ پوائزن لاؤ، بعد کے کیڑے جو ان کی نسل سے پیدا ہوتے وہ اس پوائزن کو بھی ہضم کر جاتے ہیں، پھر اور بڑے پوائزن کی ضرورت پڑتی ہے. ہیبیچول ہو جاتے ہیں یہ ایٹماسفیئر کو دیکھ کر. تو یہ ایک نہیں ہے عمر، اس کی جمعیت ہے، پوری جماعت ہے. اس سے ایک نسل ظاہر ہوں گی، ایک قوم نکلیں گی. اور نبی نے فرمایا نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے. اب ذرا رکیے، بس یہی میرا نتیجہ ہے حدیث کا مفہوم. میرا تو دل چاہتا ہے اس حدیث پر پورا بیان ہو، لیکن وقت نہیں ہے. رسول اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پہلے مخاطب کون ہے نبی سے ذرا بتائیے، کون ہے؟ صحابہ ہے نا. سرکار کس سے کہہ رہے؟ صحابہ سے. تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھوں گے. ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری عبادت کیا ہے؟ نبی نے کہا تمہاری نمازیں ان کی نماز کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی. یہاں سے ایک مضمون ملا، ایک ذہن ملا کہ نبی نے بتایا دیکھو صحابہ کم نماز ضرور پڑھتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان آئیڈیل ہے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ. کیوں؟ ان کے سجدے کم ہیں مگر محبت رسول کے ساتھ ہے، اور ان کے سجدے زیادہ ہے مگر کسی کام کے نہیں، کیونکہ محبت رسول سے دل خالی ہے. تو ایک سجدہ وہ بڑا کافی ہے جو محبت رسول کے ساتھ ہو. اور ایسے کروڑوں سجدے، میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ میرا اپنا نہیں ہوگا، ایسے کروڑوں سجدے جو نبی کی عظمت سے دل خالی اور سجدے ہو وہ ابلیس کے سجدوں کی مانند ہے نا. اب صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اب یہاں دوسرا میں نتیجہ دوں اس حدیث سے. رسول کہہ رہے ہیں یہ نماز پڑھیں گے. کتنی پڑھو گے؟ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے. یہ قرآن خوب پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اب خاص حدیث کا جملہ، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے. آپ کے فہم سے کہہ رہا ہوں، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ رسول نے اس زمانے میں مثال دی. آج کی آپ کی مثال دوں، جیسے گولی بندوق سے نکل جاتی ہے. کتنی تیزی سے نکلتی ہے؟
تیر کتنے تیزی سے کمان سے نکلتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ دین سے نکلیں گے۔ اب ذرا جملے کو جوڑے، پہلا جملہ رسول اللہ کا، نمازیں پڑھیں گے، جملے پہ غور کریں، خوب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، مگر نبی کہہ رہے دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے۔ تو نبی نے بتا دیا کہ ہر نماز پڑھنے والا، ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو نماز دیکھ کر مت کہو کہ یہ مومن ہے، بہت اچھے قاری ہے، بڑے مخارج کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، سب عرب کی قرات، وہاں کے امام سے اچھی کوئی قرات ہی نہیں کر سکتا۔ نبی نے کہا قرآن بہت اچھا پڑھیں گے۔ یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ محبت رسول۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں بتاتا کہ محبت رسول کیا ہے۔ شبلی، حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی ایک مرتبہ تشریف لائے، غالباً حضرت شبلی ہے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت جنید بغدادی تو وقت کے عالم مفتی سب تھے، اب یہ شبلی کا یہ حال تھا، کبھی جذب ہے کبھی سالک ہے، یہ نماز پڑھا رہے تو الحم کی ہے برابر نہیں نکل رہی ہے، چھوٹی ہے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے نماز نہیں پڑھی ان کے پیچھے، تنہا پڑھی، ادھر شبلی کی نماز ختم ہوئی، ادھر جنید بغدادی کی نماز ختم ہوئی۔ جنید بغدادی جیسی باہر نکلے، آواز آئی جنید، آج اگر شبلی کی ابتدا میں پڑھ لیتا تو صالحین کے بڑے بلند مقام پہ پہنچ جاتا۔ عرض کی مولا، اس کے تلفظ صحیح نہیں کہا، جنید تو اس کے الفاظ دیکھ رہا تھا اور ہم اس کا دل دیکھ رہے تھے۔ تو محبت پیمانہ ہوتی ہے الفاظ کی۔ دیکھیں ایک شاعر پڑھتا ہے، ترنم نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں اچھا ترنم نہیں ہے، مگر یہ ہماری سوچ ہے، مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے۔ رنگ نہیں دیکھے جاتے، اگر رنگ دیکھے جاتے تو بلال سب سے عزیز رسول کو نہ ہوتا۔ بلال غلام تھے، مگر نبی نے جب محبت کی اور بلال نے نبی سے محبت کی تو ہم سب کے آقا بن گئے ہیں، ہمارے مولا بن گئے ہیں۔ تو محبت پیمانے ہوتی ہے بھائی۔ اب نبی کہہ رہے ہیں دیکھو محبت پیمانہ، یہ نماز پڑھیں گے نماز پیمانہ نہیں ہے، قرآن پڑھیں گے قرآن پیمانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود دین سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ ممکن ہے، چھوڑا ہوا تیر، نکلا ہوا تیر کمان پر لوٹ آئے، یہ ممکن نہیں کہ یہ دوبارہ دین میں لوٹ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا، راوی کہتے ہیں مجھے شبہ ہے کہ شاید رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس قوم کو میں پاؤں تو میں اس قوم سے قتال کروں گا، قتل کروں گا اس کو، اور اس کے قتل کرنے والے پہ بڑا اجر و ثواب۔ سرکار نے کہا اس سے قوم نکلیں گی ذوالخویسرہ سے، اور یہ کس قبیلے کا تھا؟ بنو تمیم۔ عبد الوہاب نجدی بھی بنو تمیم قبیلے کا ہے۔ اب یہ مختصر میں نے بتا دیا۔